وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج ہم 10ویں اور 11ویں پارے مختصر سے گفتگو کریں گے۔ 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ سورۃ انفال یہ 8ویں سورت ہے قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے، اور انفال عربی زبان میں کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ گزشتہ امتوں کے اندر مال غنیمت وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان لڑائی ہو اور کافر اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جائے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، یا مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہو، کافروں کو شکست ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کے بھاگ جائیں اور مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو گزشتہ امتوں کے اندر یہ جو مال غنیمت تھا یہ حلال نہیں تھا۔ وہ یوں کرتے تھے کہ مال غنیمت جو ہوتا تھا اس کو جمع کر کے بیچ میدان میں رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی تھی اس مال کو کھا کر چلی جاتی تھی، تو وہ یوں مال غنیمت چلا جاتا تھا، آگ کی نظر ہو جاتا تھا۔ مگر اللہ نے اس امت پر یہ خاص کرم فرمایا، کہا جو تمہیں مال غنیمت ملے وہ تمہارے لیے ہے، اور وہ رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے اس امت پر یہ خاص کرم کیا کہ وہ جو آگ کا سلسلہ تھا نا، قربانی کو کھا کے جانے کا، وہ سلسلہ اس امت میں اللہ نے نہیں رکھا۔ ورنہ گزشتہ قومیں قربانی کرتی تھی جانور اور اس کو رکھ دیتی تھی میدان میں، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا کے چلی جاتی۔ مگر اللہ نے اس امت پر خاص کرم یہ کیا ہے، ایک تو ہمیں مال غنیمت کا نفع بھی دے دیا ہے، اور پھر دوسرا اللہ نے ہمارے عیبوں کو بھی چھپا لیا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، اگر یہ قربانی کا سلسلہ یوں ہی ہوتا کہ بھئی آگ آئے گی کھا کے چلی جائے گی، تو آگ جس کی قربانی کو کھاتی تھی وہ قبول ہوتی تھی، اور جس کی قربانی کو نہیں کھاتی تھی وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اگر آج وہی سنت اس امت کے اندر بھی، اس شریعت کے اندر بھی رائج ہوتی، تو عید کے دن جب قربانیاں کرتے لوگ تو کئیوں کے تو عیب کھل جاتے کہ جناب تمہیں تو قربانی آگ نے کھائی نہیں ہے، اور لگتا تمہارا پیسہ حرام کا تھا، یا تمہاری نیت خالص نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں مال میں سے نفع بھی دے دیا ہے، اور پروردگار نے ہمارے عیبوں کو بھی چھپا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 10ویں پارے کے شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے ہے، اور 5واں حصہ مال غنیمت کا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ سے مراد نیک اللہ کے غربا فقراء کے لیے ہے، اللہ سے مراد یہ ہے، یعنی اللہ کے لیے۔ اچھا، پھر اسی کے اندر سورۃ انفال کے اندر اہل ایمان اور مشرکین کے درمیان یہ رہا کرتا تھا کہ منافقین جب کہیں جنگ ہوتی تھی تو اہل مدینہ کے جو منافق تھے وہ نہیں آتے تھے جنگ کے اندر، اور مسلمانوں کو کہتے کہ تم نہیں جاؤ، تم مارے جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اگر اللہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دے دیتا تب یہ منافق جو ہے وہ للچائی نظروں سے دیکھتے کہ ہمیں بھی مال غنیمت دو، ہمارا بھی ارادہ تھا آنے کا مگر ہم نہیں آ سکے۔ اگر مسلمانوں کو جنگ کے اندر اگر جو ہے وہ زخمی ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو اب یہ منافق کیا کہتے ہیں، اچھا وہ ہم نہیں گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ تو منافق جو ہے نا صاحب، وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ منافق آدمی کی یہ نشانی ہے، وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا، کسی حال میں بھی نہ کام کسی کو کرنے دے گا نہ خود کام کرے گا۔ تو اہل مدینہ کے جو منافق تھے نا، یہ ان کی روش تھی۔
اگر صحابہ دین کے لیے جاتے تو ان کو روکتے، کیوں جا رہے ہو، دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، پیاس لگے گی، کھاؤ گے کہاں سے؟ جب صحابہ کو وہاں فتح ملتی تو پھر کہتے ہمیں بھی حصہ دو، ہم تو آتے آتے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ اور وہ لوگ کافی ہیں جو آپ کے اتباع گزار مومن ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو اللہ نے اس آیت کا نازل فرمایا، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ اہل ایمان جو آپ پر ایمان لے آئیں وہ آپ کو کافی ہیں۔ اب منافقین مشرکین کی تعداد چہ جائے کتنی بھی بڑی ہو، اے نبی آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو۔ آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے نصاب سے یا مدارس کے نصاب سے الا ماشاء اللہ جہاد پر گفتگو یا جہاد کے حوالے سے گفتگو شنید بالکل نہیں ہوتی۔ اب تو معاذ اللہ یہود و ہنود نے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر اتنی مداخلت کی ہے کہ اب تو جب جہاد کا نام آتا ہے مسلمان بھی کانپ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ خون ریزی والی بات ہے، یہ تو فتنہ فساد ہے جہاد۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا وہ مجاہدین کہ جو گھوڑوں پہ جاتے ہیں اور سرحدوں پہ کھڑے ہو کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو مٹی نکلتی ہے نا، قیامت کے دن اللہ اس مٹی کو بھی مجاہدین کے نام اعمال میں تولے گا۔ جبھی تو کہا گیا نا، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، جب شہید کو اللہ اجر دے گا نا تو شہید سے اللہ پوچھے گا بتا تیری خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا مالک تو مجھے دنیا میں پھر بھیج، میں پھر تیری راہ میں لڑوں اور میں پھر مارا جاؤں، اور پھر بھیج، پھر لڑوں، پھر مارا جاؤں، یہاں تک کہ وہ یہ خواہش کرے گا کہ میں 10 مرتبہ جاؤں، 10 مرتبہ ذبح کیا جاؤں اور تو مجھے بار بار بھیجتا رہے، میں بار بار آتا رہوں۔ آج مسلمانوں کے دل میں جو خوف ہے نا، خوف، وہ خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہاد مسلمانوں سے نکال دیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن مسلمانوں نے جہاد کا علم بلند کیا نا، خدا کی قسم ساری کائنات پر آپ کا دبدبا ہوگا، ساری کائنات پر۔ ٹھیک ہے؟ آج جو ہے جناب عالی طالبان یا افغانستان، آج جو کل تک کئی صدیوں تک ان کو مارتے رہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے رہے، آج وہ پاوریں گھٹنے ٹیک چکی ہیں، ان کے آگے بیٹھ چکی ہیں اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ کے بھاگی ہیں یہاں سے۔ یہ اسلام کی پاور ہے، اسلام کی پاور۔ قربانی تو مانگتا ہے اسلام، یہ نہیں کہ بس آپ جھنڈا لے کے چلے اور اللہ کے فرشتے اتر آگے، نہیں نہیں، رب آپ کو پہلے جانچے گا، رب آپ کو آزمائے گا۔ اور جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے نا تو لوگوں نے کہا اے بلال تم پر بڑی مصیبتیں آئیں، تم پر بڑی اذیتیں آئیں، اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی مقبول تھے تو اللہ تمہیں غلامی سے آزادی دلا دیتا، جناب صدیق اکبر پہلے آ جاتے، اور اتنی مصیبتوں کے بعد پھر تمہیں آزادی ملی۔ تو جناب بلال حبشی نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو بھائی، اگر تم بازار جاؤ نا، وہ کمہار کے پاس، وہ جو مٹی کے برتن بیچتا ہے، مٹی کے برتن، تو اب تو ظاہر وہ رواج نہیں ہے، ورنہ اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے میں کیا سے 20-25 سال پہلے، بلکہ گاؤں دیہات میں اب بھی یہ ہے، کسی مٹی کے برتن کو لیتے نا، مٹکا ہو، مشکیزہ ہو یا پاتری ٹائپ کی ہو، تو اس کو وہ ٹھوکے مار کے نا چیک کرتے ہیں، وہ یوں بجا کے
چیک کرتے ہیں اور اس کی آواز بتا دیتی ہے کہ یہ مٹی کا برتن پکا ہے یا کچا ہے. آپ اگر کبھی تربوز وغیرہ لینے جائیں تو لوگ اس کو بھی ٹھونک مارتے کہ دیکھتے پکا ہے یا کچا ہے. تو جناب بلال حبشی نے کہا کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ بلال پکا ہے یا کچا ہے. بلال پکا ہے یا کچا ہے، یہ مصیبتیں جھیل رہا ہے، اس بات پر خوش ہے کہ واقعی میں ایک وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار اگر میری چمڑی بھی ادھیڑ دے نا تو میں تب بھی احد احد یعنی تو ایک ہے، تو ایک ہی کی صدائیں میں لگاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، اسلام کی پاور اتنی ہے، اسلام کی پاور کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی صحابہ کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے نا. اب دیکھیں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اے نبی اگر آپ کے غلام امتی 20 ہوں اور صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200 وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. کہ قرآن کہہ رہے ہیں وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اور اے نبی اگر مسلمان 100 ہوں اور ہوں اللہ کے شیر تو کافروں کے 1000 کے لشکر پر غالب آ جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں. جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی اور آپ 40 صحابہ کرام لے کے پہنچ گئے. وہاں ہزاروں کی تعداد. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ سپہ سالار تھے، اس لشکر کو کمان آپ کر رہے تھے. جرنیل کمانڈو ابو عبیدہ بن جراح تھے. تو جب خالد بن ولید واپس آئے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا کہ خالد یہ تم نے کیا کیا، تم 40 صحابہ کو لے کے چلے گئے تھے مروانے کے لیے. جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، فرمایا حضرت میں مروانے نہیں گیا تھا، میں نے پڑھ رکھا تھا کہ میرے رب نے فرمایا کہ اہل ایمان اگر تھوڑی تعداد میں ہوں تو اتنوں پر غالب آ جاتے ہیں. تو میں آج دیکھنے کے لیے گیا تھا کیا واقعی غالب آ جاتے ہیں. اور کہا ایسا ہی ہوا. 40 صحابہ کرام رومیوں کے لشکر میں خالد بن ولید لے کے گئے اور فرماتے ہیں اللہ نے ان پر ہمارا دبدبہ جاری فرما دیا. تو کیا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بعد پھر سورۃ توبہ ہے، اس کا نام براءت بھی ہے. براءت کا معنی یہ ہے کہ بیزاری. اللہ نے اس سورت کے اندر 10ویں پارے کی یہ جو سورۃ توبہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین سے، منافقین سے، یہود و غنود سے براءت کا اعلان کیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ پکے پلیت لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے یہ دشمن ہیں. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے جناب اعلیٰ اسی کے اندر 10ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں جو بکتے ہیں. نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نہ ہی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ رب العزت نے اسی 10ویں پارے کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورت کی نشانی کیا ہے، بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق لوگوں کا کام یہ ہے وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف، اور مومنین کی یہ نشانی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور آگے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اور منافقین جو پیچھے رہ گئے جہاد میں نہیں آئے اور وہ خوش ہوتے ہیں ہم نہیں گئے اس نبی کے ساتھ، اگر جاتے تو مارے جاتے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ناپسند جانتے ہیں جہاد کرنے کو اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں سے کیا کہتے ہیں؟ حر کا معنی گرمی، گرمی میں مت نکلا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، منافقین مسلمانوں سے کیسے ہیں یہ گرمی میں کیوں جا رہے ہو جہاد کرنے؟ اللہ نے ان پر منافقین کو کیا جواب دیا؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی سختی، جہنم کی دھوپ کی شدت دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تم مسلمانوں کو اس دھوپ کی شدت سے ڈرا رہے ہو؟ اے منافقین، تم جہنم کی سختی کو بھول گئے؟ تم جہنم کی گرمی کو بھول گئے؟ لو کانوا یفقہون، اگر تمہیں سمجھ بوجھ ہوتی تو اس طرح کی بکواس نہ کرتے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ تو منافقین ہنسا کرتے تھے نا، ٹھٹے مارتے تھے، مذاقیں کرتے تھے، دین کا مذاق اڑا کے، دینداروں کا مذاق اڑا کے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہاں تھوڑا ہنسا کرو، تھوڑا، زیادہ نہیں ہنسا کرو، تھوڑا ہنسا کرو، تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اللہ تمہیں جزا دے گا اس کی جو تم کرتے تھے۔ تو کیا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسا تھوڑا کرو، زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ رویا کرو، اس لیے کہ اللہ کو زیادہ رونے والی آنکھ پسند ہے، زیادہ ہنسنے والا چہرہ پسند نہیں ہے۔ جناب ہندہ بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن حسین کے ماموں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں حضور تبسم فرماتے تھے، اور فرماتے میں نے حضور کو نا ہمیشہ غم والی حالت میں دیکھا، میں نے غم والی حالت میں دیکھا، جب بھی سرکار جو وہ غم والی حالت میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سرکار پر یہ جو غم کے آثار تھے نا، یہ امت کا غم تھا۔ حضور پر یہ جو غم کے آثار تھے یہ امت کا غم تھا کہ میری امت میری امت۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی سرکار ہنسے نہیں، حضور کو ہمیشہ اپنی امت کا غم یاد آ جاتا تھا، اپنی امت کے اعمال یاد آتے، اپنی امت کے کردار یاد آ جاتے، اپنی امت کی یہ حرکات و سکنات۔ تو حضور جو ہے کبھی ہنسے نہیں، ہمیشہ وہ حضرت ہندہ کہتے ہیں حضور کو جب بھی میں نے دیکھا غم والی حالت میں دیکھا، حضور ایسے لگتا سرکار کی آنکھیں جو وہ آنسوں سے تر ہیں۔ کس لیے؟ امت کے لیے۔ تو وہ نبی ساری زندگی امت کا غم لیے رہے، اور آج امتی ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہی نہیں ہے، نبی سے کوئی عشق و وفا ہی نہیں ہے، کبھی عشق و وفا کا کوئی تقاضا پورا ہی نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ مجھ پر بھی میرے نبی کے حقوق ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سرکار ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، وہ تو کریں گے، تجھ پر بھی تو کوئی حقوق ہیں اس نبی کے۔ کیا آپ نے ان حقوق کی طرف توجہ دی ہے؟ وہ حقوق کیا ہیں؟ نبی کی عزت و ناموس کی پہرے داری پہلا حق ہے امتی پر، دوسرا حق نبی کی اتباع کرنا، تیسرا حق نبی پر درود و سلام پڑھنا، چوتھا حق نبی کے دشمنوں سے دشمنی اور نبی کے محب داروں سے محبت رکھنا۔ یہ حقوق ہیں امتی پر، آپ نے ان حقوق کو خاطر میں نہیں لایا۔ تو یاد رکھیے گا سرکار بھی اپنے اس امتی کو پہچانیں گے جس نے اپنی پہچان حضور سے دنیا میں اجاگر کی ہوگی، جو اس دنیا میں جبھی تو میرے امام نے فرمایا نا اعلی حضرت نے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو مان جائے گا، اللہ اکبر میرے نبی کو اتنی شان، آخرت میں تو مانے گا، مگر آج مان اور آج سرکار کی پناہ لے، وہاں تو مانے گا۔ تو کیا وہاں تو ابو جہل بھی مان جائے گا، ابو لہب بھی مان جائے گا، عتبہ بھی مان جائے گا، شیبہ بھی مان جائے گا، مغیرہ بھی مان جائے گا، سارے مان جائیں گے مشرکین مکہ۔ مزہ تو تب تو کلمہ وہ ہو کہ آج اس نبی کی جو ہے وہ عزت و ناموس کے لیے کھڑا ہو
نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، نبی کے محب داروں سے محبت کر، وہ نبی بھی تمہیں قیامت کے دن نہیں بھولیں گے، ڈھونڈا ہی کریں گے۔ صدر قیامت کے دن سپاہی وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو، ڈھونڈا ہی کریں گے قیامت میں۔ اللہ فرماتے نا، بلکہ کوئی شاعر فرماتے قیامت کے دن فرشتے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے گناہگاروں کو، اور شاعر کیا کہتا ہے، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ سرکار چھپا لیں گے اپنے امتیوں کو جب ڈھونڈ رہے ہوں گے فرشتے، بشرطہ کہ وفا کرنی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو حضور کی محبت میں موت دے، اور قیامت کے دن بھی حضور کی محبت میں اٹھائے، اور حضور کے لواء الحمد جھنڈے کے نیچے اللہ میں جگا دے۔ آمین۔ اللہم صلی